8 مارچ عالمی سطح پر خواتین کے دن کے حوالے سے روشناس کروایا جانے لگا ہے۔ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، پیش نظر بات کیا ہے اور کن پرپسز کے تحت اس دن کو زیادہ اجاگر کیا جانے لگا ہے، آج ہم آپ کو ان چیزوں کی طرف لیے چلیں گے۔ اصل میں ناظرین بات یہ ہے کہ عورت کو گھروں سے نکال کر بازاروں کی زینت بنانے، دکانوں کی رونق بنانے اور کاروبار کی تشہیر و ترقی کے لیے آزادی نسواں کا نعرہ بلند کیا گیا، جس کو عورت نے اپنے حق میں خیر خواہی جانا اور ان کو اپنا محسن تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تباہی کا فیصلہ کیا۔ عورتوں کے ذہن اور دماغ میں یہ بٹھایا گیا کہ اسے بھی مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے، ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے اور ہر میدان میں سبقت کرنے کا برابر حق حاصل ہے۔ وہ صرف گھر میں رہنے یا بچوں کی پرورش کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، اسے بھی کمانے اور ہر چیز میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اس سطحی سوچ نے سماج اور معاشرے کو جس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے وہ آج سب کے سامنے ہے، اور خود عورت ذات پر جو ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، اس پر فطری ذمہ داریوں اور فرائض سے بڑھ کر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ انسانوں کی ہوس کا شکار ہوئی۔ وہ پرسکون زندگی اور کامیاب گھریلو خاتون مکمل طور پر نہ بن سکی۔ تحریک آزادی نسواں کے پس منظر میں مقاصد کیا ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب مغرب نے تمام اخلاقی اقدار سے آزادی حاصل کی تو مرد نے عورت کو گھر میں رہنے کو اپنے لیے دوہری مصیبت جانا۔ ایک طرف سے اس کی ہوسناک طبیعت عورت کی کوئی ذمہ داری قبول کیے بغیر قدم قدم پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بھی ایک بوجھ تصور کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا جو عیارانہ حل نکالا، اس کا خوبصورت اور معصوم نام تحریک آزادی نسواں ہے۔ عورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گھر کی چہار دیواری میں قید رہی ہو، اب آزادی کا دور ہے، اور تمہیں اس قید سے باہر آ کر مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر کام میں حصہ لینا چاہیے۔ اب تک تمہیں حکومت اور سیاست کے ایوانوں میں بھی محروم رکھا گیا، اب تم باہر آ کر زندگی کی جد و جہد میں برابر کا حصہ لو تو دنیا بھر کے اعزازات، اونچے اونچے مناصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عورت بیچاری ان دل فریب نعروں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آ گئی۔ پروپیگنڈے کے تمام وسائل کے ذریعے شور مچا مچا کر اسے باور کرا دیا گیا کہ اسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی ہے۔ اب اس کی رنج و محن کا خاتمہ ہو گیا۔ ان دل فریب نعروں کی آڑ میں عورت کو گھسیٹ کر سڑکوں پر لایا گیا، اسے دفتروں میں کلرکی عطا کی گئی، اجنبی مردوں کے پرائیویٹ سیکرٹریز کا منصب بخشا گیا، اسے سٹینو ٹائپسٹ بننے کا اعزاز دیا گیا، تجارت چمکانے کے لیے سیلز گرل اور ماڈل گرل بننے کا شرف بخشا گیا۔ اس کے ایک ایک عضو کو برسر بازار رسوا کر کے گاہکوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور ہم سے مال خریدو۔ یہاں تک کہ عورت کے سر پر دین فطرت نے عزت اور آبرو کا تاج رکھا تھا، جس کے گلے میں عفت و عصمت کے ہار ڈالے تھے، تجارتی اداروں کے لیے ایک شو پیس اور مرد کی تھکن دور کرنے کے لیے ایک تفریح کا سامان بن کر رہ گئی۔ اس تحریک آزادی نسواں نے سماج اور معاشرے پر بہت ہی نقصان کو اثرات ڈالے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو آزادی اور حقوق دیے تھے، وہی ان کے لیے دنیا کی راحت، ان کی عزت کا باعث ہوں گے، اور پورے معاشرہ اور سماج کے لیے پاکیزہ اور خوشحالی کا سبب ہوں گے۔ عورت مارچ منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سوشل میڈیا کیمپین، نئے سلوگنز، نئے نعروں کے ساتھ اس سال بہت کچھ نیا ہوگا۔ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر کون اس عورت مارچ کو سپورٹ کرتا ہے؟ یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ پلاننگ کون کرتا ہے؟ اور اس کو اس قدر پروموٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ تیاریوں کے لیے اخراجات کون فراہم کرتا ہے؟ یہ وہ گروہ ہیں کہ جو ہڈن پرپسز کو لے کر اس عورت مارچ کو لیڈ کرتے ہیں۔ پہلا مقصد اس میں اسقاط حمل کو جائز اور حق قرار دلوانا۔ نمبر 2، ہم جنس پرستی کا فروغ دلوانا، اور اس جیسے دیگر جو گندے مقاصد شامل ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو سلوگن لگایا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔
اس میں جسم کو میرا کہا گیا، حالانکہ اگر جسم انسان کی ملکیت ہوتا تو ناظرین کرام خودکشی کرنا جائز ہوتا۔ انسان کے لیے اپنی جسمانی اعضاء کی خرید و فروخت بھی جائز ہوتی، جسے ہر تہذیب ہی برا اور ناجائز قرار دیتی ہے۔ جسم تو اسی رب العزت کی ملکیت ہے جس نے رحم مادر سے انسان کو گزار کر گہوارے اور کمزور بچپن کے بعد جوان کیا۔ ان تمام مراحل میں عزیزوں کے دلوں میں اس سے محبت ڈالے اور ان کی یہ ذمہ داری قرار دی کہ وہ امراض سے بچاؤ اور لباس کے ذریعے اس کی حفاظت کریں۔ میری مرضی کا نظریہ بھی کسی طور پر درست نہیں، کیونکہ اپنے وجود اور خواہشات پر ایک مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنے کا عہد کرتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو وہ سمعنا و اطعنا کہہ کر سر تسلیم خم کرے۔ تو میرا جسم میری مرضی کا ظاہری مطلب دراصل نکاح سے بالاتر ہو کر مرضی کی بنا پر جنسی تعلقات کا فروغ ہے۔ نسوانی جسم سے ہمارے محاورے میں جنسی تعلق ہی مراد لیا جاتا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ بنتا ہے کہ جنسی تعلق کی بنیاد پر نکاح نہیں ہے، بلکہ صرف انسانی مرضی ہونی چاہیے۔ جو مرضی اگر نکاح سے قبل موجود ہو تو وہ تعلق جائز، اور اگر نکاح کے بعد بھی وقتی طور پر موجود نہ ہو تو وہ ازدواجی جبری زنا کہلاتا ہے۔ اس میں سارا اٹیک عورت کے پردے، نقاب اور حجاب کے پر کیا جاتا ہے، اور اسلام کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کی جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جبکہ آیا دیکھا جائے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کی جتنی آواز بلند کی، ایسی آواز کسی اور مذہب میں میسر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں عورت کے بارے میں احکامات بھی نازل فرمائے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ یہ آیت حجاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عورتوں بالخصوص اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو ان کے شرف و مجد کے پیش نظر حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکایا کریں۔ پردہ کسی اہمیت کے پیش نظر ترمذی شریف کی ایک روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرأۃ عورۃ، عورت کا پورا جسم ہی پردہ ہے۔ سنن ترمذی ابواب الرداء عن رسول اللہ، حدیث نمبر 1173۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تنتقب المرأة المحرمۃ ولا تلبس القفازین۔ احرام کی حالت میں عورت اپنے چہرے کو نہ ڈھانکے اور نہ ہی موزے استعمال کرے۔ معلوم ہوا کہ عورت جب حالت احرام میں نہ ہو تو اجنبی لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھے اور نقاب کو استعمال کرے۔ اس طرح بخاری شریف میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک انصاری عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹوں کو ڈال لیں، تو انصاری عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹہ بنا لیا۔ پردہ کا حکم اہل ایمان عورتوں کو کسی حکمت کے تحت ہی دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے عورتوں کو حیا اور فطری تقاضے کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔